یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ لائنز صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد کو ان کی بطور ولی عہد تعیناتی اور حلف برداری کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے وزارت بلدیہ اور ماحولیات میں یونیفائڈ آپریشن سینٹر کا افتتاح اور قطر میں تعمیراتی شرطوں کی گائیڈ بک جاری کی ہے۔ قطر نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ دہشت گردی کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 124,500 کے قریب ہو گئی ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا بلیٹن ان ڈیٹیل۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر صاحب اسمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کے ولی عہد کا عہدہ سنبھالنے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح صاحب اسم امیر نے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو بھی یہ عہدہ سنبھال لینے کی مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے برادر ملک کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر بھی رابطہ قائم کیا اور انہیں ولی عہد کے عہدے کا حلف اٹھانے کی مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر صاحب اسمو شیخ نواف الاحمد کو شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی ولی عہد کی حیثیت سے اس تعیناتی پر مبارکباد دی اور خود کویت کے ولی عہد کو بھی ولی عہد کے عہدے کا حلف اٹھانے کی مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر اور ولی عہد کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ہائٹی کے صدر جوونیل موئز کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ہائٹی کے صدر کے نام تعزیتی پیغام روانہ کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے درمیان ہونے والے مذاکرات دونوں ملکوں کے آپس کے گہرے تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں اور اس بات کے بھی کہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ دوحہ اور انقرہ کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہیں اور ان دوروں اور بات چیت کے ذریعے انہیں مزید فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس امر کا اظہار ملک میں ترکی کے سفیر جناب مصطفیٰ گوکسو نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ قطر اور ترکی کے تعلقات کی جڑیں تاریخ میں بہت گہرائی تک گئی ہوئی ہیں اور مشکل حالات میں ان تعلقات میں آنے والی امپروومنٹس کے بعد انہیں ایک خصوصی اور منفرد نوعیت حاصل ہو گئی ہے۔ قطر اور ترکی کے درمیان اعلیٰ سطح پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس سے علاقے کے امن و استحکام پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، جبکہ اس علاقے کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان دونوں ملکوں کو بین الاقوامی اور علاقائی سطحوں پر ایک وزن حاصل ہے۔ خلیج کا علاقہ اور پورا مشرق وسطیٰ اس وقت نت نئے حالات سے گزر رہا ہے، اس لیے نئے چیلنجز اور تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے وسائل پر صلاح و مشورے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے وزارت بلدیہ اور ماحولیات میں یونیفائڈ آپریشن سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اس سینٹر کے قیام کا مقصد واقعات، بحرانوں اور آفتوں پر نظر رکھنا اور ملک کے دوسرے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن اور ہم آہنگی کے ذریعے فوری جوابی کارروائی کرنا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم نے قطر میں تعمیرات کی شرطوں سے متعلق گائیڈ بک جاری کر دی ہے۔ اس گائیڈ بک میں ملک میں عمارتوں کی منصوبہ بندی اور ڈیزائنز کی شرطیں، تعمیرات کے پرمٹس حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ اقدامات تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہاں کے شہریوں اور سرمایہ کاروں کو ڈیجیٹل اور پیپر کاپیز کے ذریعے تمام اقدامات سے آگہی حاصل ہو جائے گی۔
وزیر بلدیہ اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے برادر ملک جمہوریہ ترکی میں وہاں کے شہر استنبول میں بحری جہاز کی تعمیر کرنے کے شپ یارڈ میں الدوحہ QTS-91 نامی بحری جہاز کا افتتاح کیا۔ ترکی کے وزیر دفاع جناب ہلوسی اکار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ الدوحہ نامی یہ تربیتی بحری جہاز دنیا کا سب سے بڑا تربیتی بحری جہاز ہے۔ اس سے قطری بحریہ اور خاص طور پر محمد بن غانم الغانم نیول اکیڈمی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ وزیر مواصلات اور کمیونیکیشنز جناب جاسم بن سیف السلیتی سے وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کی وزیر ٹرانسپورٹ محترمہ ڈاگمووٹ موگیز نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مواصلات، ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کے شعبوں میں تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے بین الاقوامی قانون کے منافی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ملکوں کو بدنام کرنے اور جعلی بحران کھڑے کرنے کے لیے دہشت گردی کو استعمال کرنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے دوبارہ مسترد کر دیا ہے، اور قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی انتہائی سخت لفظوں میں مذمت کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب امبیسڈر شیخہ عالیہ احمد بن سیف الثانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 6ٹی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 213 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 219 افراد اب اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد اب 124,400 ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت تک کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس سے 36.5 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں، اور 1 ملین سے زیادہ اس وبا کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، جبکہ اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 27.5 ملین کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ کینیڈا کے پبلک ہیلتھ آفیشلز نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گھر رہنے کی تلقین کی ہے، اور کہا ہے کہ آنے والے چند ہفتے ملک میں کووڈ-19 پر قابو پانے کی ملک کی کوششوں کے لیے بہت کرٹیکل اور سنگین ہفتے ہوں گے۔ عالمی برادری اس وقت ناگورنو قرباخ میں لڑائی بند کرانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، جبکہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، اور دونوں طرف سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کمالا ہارس کے درمیان ملک کے نائب صدر کے عہدے کے لیے تاریخی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ تقریباً 150 ملین لوگوں نے ڈیبیٹ دیکھی۔ دونوں امیدواروں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز کی حمایت حاصل کر سکیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے امیر کویت اور شیخ مشعل الاحمد کو ان کی بطور ولی عہد تعیناتی اور حلف برداری کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے وزارت بلدیہ اور ماحولیات میں یونیفائڈ آپریشن سینٹر کا افتتاح اور قطر میں تعمیراتی شرطوں کی گائیڈ بک جاری کی ہے۔ قطر نے اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ دہشت گردی کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 124,500 کے قریب ہو گئی ہے۔ اس خبر کے ساتھ آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔